بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ اگر کسی سنگل کنسرن کو لیا جائے تو اس وقت بزنس مین، ایلیٹ، لیڈرشپ، عوام، بیرونی سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں ادارے، ملٹی لیٹرل، سب کا کنسرن پاکستان کے بارے میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور obviously یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ ملک اور انڈیویجول فیملی ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں میلٹ ڈاؤن اتنا ہونا ہے، یہ بھی اٹ از اپ ٹو دا ریسرچر۔ بٹ اس ملک کی جو 6 ٹریلین روپی کی اکانومی ہے، اس کا بلک جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی، انہوں نے کچھ مشورہ کیا ہے اور سینئر لیڈرشپس جو ہے اکراس دا پارٹی لائنز، ان سے وہ مشاورت بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کی گئی۔ اب انہوں نے ایک چارٹر دیا ہے، ڈیمانڈ تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ انہوں نے ایک چارٹ آؤٹ کیا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں میثاق معیشت، اور حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے بھی ایگری کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ ایگری ہوتی ہے تو شاید ہم بھی ایگری کریں گے۔ ہم نے آج اس سب مسئلے پہ بات چیت کہ میثاق معیشت کیا ہے اور اس کے کیا خد و خال ہیں، اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت سینئر بزنس مین کو انوائٹ کیا ہے۔ زبیر احمد ملک صاحب، آپ ایک سینئر بزنس مین ہیں، آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اور فیڈریشن آف چیمبرز کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور آج کل آپ سارک چیمبر آف کامرس کے بورڈ کے اوپر بھی اپنی ایڈوائس دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ چارٹر کیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں، چارٹر کہہ لیں، ریوائول آف اکانومی کہہ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان دا لاسٹ 3 months ہمارا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا، یو ہیو یوزڈ اے ویری رائٹ ٹرم، یہ اتنا تیزی سے ہوا کہ نو باڈی واز ایکسپیکٹنگ دس۔ آپ کا ڈالر کی فری فلائٹ ہے، اسٹیٹ بینک از ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ۔ یا ہم نے جو لیجسلیشن پاس کی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، اس نے اسٹیٹ بینک کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ انٹروین ہی نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہے میرا خیال ایسے میں۔ ڈالر ہیں بھی نہیں، ڈالر ہے نہیں، ڈالر گئے کدھر؟ اوور نائٹ ڈالر کی جو فلائٹ ہے یہ کدھر ہو گئی؟ دس از واٹ وی ہیو ٹو تھنک۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کیا اوورسیز پاکستانیز نے ایک دم پیسہ بھیجنا بند کر دیا، یا وہ پیسہ آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، وہ ایک میجر چنک ہے۔ لاسٹ فائنینشیل ایئر 2021 میں تقریباً 31.5 بلین ڈالرز آپ کی ریمیٹنس تھیں، تقریباً 32 بلین کی آپ کی امپورٹس تھیں۔ آپ کی جب پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑا تو 52 بلین کی ایکسپورٹ تھی، لیکن ان دا لاسٹ 3 months ایکسپورٹس ایک دم 52 سے 80 بلین کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ 18 بلین 80 اچھا 80 تو ڈیفیسٹ تو آلریڈی آپ کا ٹریڈ بن گیا وہاں پہ۔ آپ اپنی ریمیٹنسز دیکھ لیں جی، آپ کی ایکسپورٹس دیکھ لیں تو وہ ٹوٹل جا کے تقریباً 63 بلین کے قریب بنتا ہے۔ تو جب آپ کی 70 پلس، میں کہتا ہوں ایگزیکٹ فگر، کیونکہ اس میں 80 میں یہ جولائی کا مہینہ بھی آتا ہے، تو لیٹس سے 70 پلس پہ، تو ڈیفیسٹ تو آپ کا 17-18% آلریڈی واز دیئر۔ اس کو کیسے کور کیا جائے؟ جی، کیسے؟ کوشچن یہ ہے۔ دیٹ از، سب سے پہلے تو ایک انہوں نے بڑی اچھی سٹیپ اٹھائی تھی کہ نان اسینشل گڈس کی امپورٹ پہ پابندی لگا دیں۔ پابندی لگی۔ پابندی اچھا یہ لگنی بتائیں کہ چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا کرنٹ سچویشن، آگے کیا کیا جائے؟ جو میثاق معیشت ہے اس میں کیا سجیشن ہیں؟ ہماری یہ سجیشن ہے جی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں، ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، وہ ہر پارٹی کا اپنا ہے، اس پہ چلتے رہیں، لیکن جو اکانومی اس ملک کی ہے وہ خالی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، اس میں
ہم ایک بڑے اسٹرانگ پارٹنرز ہیں، کیونکہ یہ جو 6 ٹریلین کی کنٹریبیوشن ہے یہ کسی پولیٹیشین کے گھر سے نہیں آتی، یہ ہم بزنس مین دیتے ہیں، یہ ہمارا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا پیسہ کو یہ اس طرح خرچ کرتے ہیں، یہ ہم اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے بیٹھیں، اکانومسٹ کو بھی ہم بلا رہے ہیں، جو نون اکانومسٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی بیٹھیں، اور ایک منیمم اکنامک ریوائول ایجنڈے پہ ایگری کریں اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے، جو بھی پارٹی ہے ارسپیکٹو۔ ہمارا تعلق، میں بڑا کلیئر کر دوں، ٹوٹلی نان پولیٹیکل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک دو پوائنٹس مجھے بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیوٹل پوائنٹس ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یو ہیو ٹو لمٹ یور اسپینڈنگس اچھا ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو یور ارننگس۔ یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے ٹھیک ہے، کسی بھی اکانومی کا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری، اب اس کے ساتھ ہمیں پرابلم وہ جو نو کارمن آرگیومنٹ دیا جاتا ہے، پچھلی گورنمنٹ یہ کر گئی، پچھلی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں یہ کر گئی۔ یار اس چیز کو ختم کریں۔ جس گورنمنٹ نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، لیٹس کلین دا سلیٹ اینڈ اسٹارٹ افریش۔ اب ان غلطیوں کا تدارک تو ہم نے کرنا ہے، وہ کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہو گیا، جس نے جو کچھ بھی لیا ہے ورک آؤٹ کریں، پلان کریں ان گورنمنٹس کے ساتھ کہ جی آپ کا دینا ہے بالکل ضرور دیں گے، لیکن اس طریقے سے دیں گے۔ بالکل ٹھیک، ری شیڈیول کریں، اپنی اخراجات کو لمٹ کریں، اور آپ کی سرپلس اکانومی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں، یہ آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو کلیکشن ہے ریونیوز کی، یہ اپورڈ ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہے۔ 6 ٹریلین آہستہ 7 پوائنٹ کچھ کا انہوں نے لیکن ٹارگیٹ سر رکھا وہ ہے۔ تو بہت زیادہ امپورٹ کے ساتھ وابستہ تھی، اگر اف یو کٹ ڈاؤن آن امپورٹس سر کوئی تو ایسے وہ تو کسٹم کی تو جو ریونیو فزیکل سائڈ تو اس سے متاثر ہوگی نا۔ بالکل ہوگی جی، لیکن اگر نان اسینشلس آپ لمٹ کر دیں گے، صرف اسینشلس پہ چلے جائیں گے، تو آپ کے ریونیو اتنے فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے میں تو یہ کہہ رہا، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ چائنا نے کیسے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ دیٹ ماڈل از اے سکسیس اسٹوری، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ریورس انجینئرنگ نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ کہتے ہیں ہماری انڈسٹری رک جائے گی، کیوں رک جائے گی یار؟ یہ آپ نے جو پی سی ایس آئی آر بنائی ہے اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی ہے، اس کو اتنا ہیوی بجٹ دیتے ہیں، ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ 2 ایجنڈا ہو گئے، تیسرا آئٹم سر، اور اس پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسینشلی امیڈیٹلی کیا جائے؟ سر امیڈیٹلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ڈومیسٹکلی وی آر ناؤ ان اے ویری بیڈ کنڈیشن۔ بالکل ٹھیک، نیچرل کلیمٹیز آ گئی ہیں، فلڈز آ گئے ہیں، پیپل جو ہے ہمیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ریلیف ایفرٹس کرنے پڑیں گے وار فوٹنگ پہ، اور پھر اپنی ریوائول بھی اس کے ساتھ ساتھ پیرلل۔ اب چیزیں آپ کو ایک چھوڑ کے یہ نہیں ہوگا، آپ کو پیرلل رن کرنی پڑیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی طرف ہمیں دیکھتے ہیں، اور پھر جو بھی آؤٹ کم ہوگا، جو سجیشنز آئیں گی اکانومسٹ سے، گورنمنٹ سے، تو وی ول ویئر دیٹ، اور ایک کامن ہم ایجنڈا بنائیں گے کہ جی یہ ہے ہماری ریکویسٹ ہے، چاہے وہ پروونشل ہیں یا سینٹرل گورنمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کرٹیل کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب بن جائے گا، جو کہ بڑی جلدی آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں یا جلدی بنا لیں گے، وہ ایک فریم ورک ہوگا جس کے اندر آپ کہیں گے کہ پالیسی انیشیٹو لیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، تو آپ اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں، کیونکہ اپوزیشن تو پی ٹی آئی کی ہے اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ دوسری پارٹیز کی ہیں، آپ اس مطلب میں پولیٹیکل اس میں جائے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائس اتنی افیکٹو ہوگی کہ دونوں کو آپ اکٹھا کر سکیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے، یا کسی سے اگر آپ کی بات افیکٹو ہوئی؟ نہیں ہے تو ہمیں بنانی پڑے گی۔ اچھا، بنانی پڑے گی،
ہمارا ایجنڈا ہے سروائیول آف پاکستان، بالکل ٹھیک ہے. ناٹ سروائیول آف پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. مجھے اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنے آنے والی جنریشن کا سوچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ کوئی پلیٹ فارم جو ہے کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے 6 اگست کو رکھا ہے. اچھا کدھر ڈیٹ فکس کی ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ آن وار فوٹنگ. اچھا 6 اگست کو کوئی کنسلٹیشن ہوگی، فیڈ بیک؟ ہاں جی، ساروں کو اکٹھا انویٹیشن دے رہے ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں اچھا بالکل ٹھیک. آج سے وی ہیو اسٹارٹیڈ. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر کے، ہی ہیز ٹیکن دا انیشیٹو. اچھا ویری گڈ. اور پریس کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے. بالکل ٹھیک ہو. تو چلیں جی، وی کین ہوپ اینڈ پرے کہ یہ سکسیڈ کرے، کہ وہی بات ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. نہیں جی، ہوپ ہماری نہیں ہے، ہمیں یقین کامل کے ساتھ چلنا ہوگا کہ یس دس ہیز ٹو بی ڈن اینڈ دس ول بی ڈن. بالکل ٹھیک ہے. بڑا اچھا ہے. میں تو ایک اور اینگل سے بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں پھر ہم تھوڑے سے لیٹ بیک ہو سکتے ہیں کہ وہ دے may take their course. ان کے ایجنڈے سے ہمارا تعلق ہاں ہی وہ کوئی پھر نہیں چلتا ہے. رہے. لیکن ایک چھوٹا سا کہوں گا، ان کو بھی سوچنا چاہیے. جی ٹالرنس کی پالیسی اپنانی چاہیے. عمران خان کو بھی ٹالرنس کی پالیسی، پی ڈی ایم کو بھی ٹالرنس کی پالیسی. دے شوڈ لرن ٹو لیو ود ایچ ادر. بالکل یہ ملک سب کا ہے، کسی کا ایک کی وراثت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگا سر. تھینک یو ویری مچ. تو یہ وہ کنسرن ہے جو ہر سننے والے کا ہے. کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اکانومی ٹھیک ہو، کیونکہ اکانومی ٹھیک ہوگی تو اس کی پرسنل اکانومی ٹھیک ہوگی. اور بڑا ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. لیٹس سی کہ اگلے آنے والے 4-5 دنوں میں اس پہ کیا فیڈ بیک ہوتی ہے. وی کین اونلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ سکسیڈ کرے، کیونکہ یہ بالکل اے پولیٹیکل انیشیٹو ہے. کسی پالیٹکس سے اٹس بائی پارٹیزن بھی نہیں کہنا چاہیے اسے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس سے. اکانومی اور پاکستان جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ مینیفیسٹو میں یہ ہوتا ہے. تو وی ہوپ کہ اٹ سکسیڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو اپنے کمنٹ بھی دیں. اللہ حافظ.